اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارونق بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کے سورے کی، کہ جس سورے کا نام ہے سورہ مبارکہ فرقان۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 25واں یعنی 25 سورہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 77 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 6 رکوع ہیں اس کے اندر۔ فرقان یہ نام پروردگار عالم نے کیوں رکھا؟ اس سورے کی ابتدا ہی اس انداز سے ہو رہی ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کو پروردگار عالم نے یہاں پر فرقان کہہ کر مخاطب کیا، کہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ یعنی قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام، ابتدائی آیتوں میں فرقان کا تذکرہ آنا، اس سورے کے نام رکھنے کی وجہ۔ اب یہ فرقان موضوعات کے اعتبار سے قرآن کے مختلف نام ہیں جو پروردگار عالم نے ڈسکس کیے ہیں۔ قرآن کو قرآن بھی کہا گیا، فرقان بھی کہا گیا، تنزیل بھی کہا گیا، حدیث بھی کہا گیا، موعظہ بھی کہا گیا، ذکرہ بھی کہا گیا، خدا بھی کہا گیا، بیان بھی کہا گیا، شفا بھی کہا گیا، حکم بھی کہا گیا، حق بھی کہا گیا، اور بیان اور مختلف نام پروردگار عالم نے اس کے بیان فرمائے کہ قرآن کریم کے یہ مختلف نام ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے اس انداز سے مخاطب کیا کہ جس بندے پر قرآن کو نازل کیا ہے وہ عالمین کے لیے رسول ہے، کسی ایک عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رسول ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اپنی توحید کے بیان کو یہاں پر محکم طریقے سے بیان کیا کہ وہ خدا واحد ہے، قہار ہے، اس خدا پر عقیدہ لے کر آؤ۔ اور پھر ان موضوعات کو ڈسکس کیا کہ مشرکین قرآن پر اشکال کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے کسی سے لکھوا لیا ہے، یہ کہیں سے لے کر آ گئے ہیں، یہ کسی کا گڑا ہوا کلام ہے۔ پروردگار عالم نے اس کا محکم جواب دیا ہے اور اس انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ اس خدا نے نازل کیا ہے جو زمین اور آسمان کے ان رازوں سے واقف ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ اور رسالت کے بارے میں کفار کا خیال کیا تھا کہ رسول ہم جیسا بشر نہیں ہوتا، رسول فرشتہ ہوتا ہے۔ جو دنیا کے اندر اسٹیبل لوگ ہوتے ہیں پروردگار انہیں ہی نبیوں اور انہیں ہی رسول بناتا ہے۔ پروردگار عالم نے آیات قرآنی کے ذریعے سے اس بات کو کنڈیم کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، رسول تم جیسا ہی بشر ہوتا ہے لیکن تم رسول جیسے نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد مشرکین انکار رسالت کیوں کرتے تھے؟ قرآن کریم نے اس موضوع کو بھی ڈسکس کیا کہ در حقیقت انکار رسالت فرد کی وجہ سے نہیں تھی، آخرت کے انکار کی وجہ سے تھی۔ اور پھر ایک پورے واقعے کو ڈسکس کیا ہے کہ جس میں اس شخصیت کا تذکرہ ہے کہ جس نے پیغمبر کی توہین کرنے کی کوشش کی اور پروردگار عالم کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوا۔ اور پھر قرآن کریم کی اس آیت کا تذکرہ کہ جس میں پیغمبر اس انداز سے پروردگار عالم کے سامنے شکوہ کرتے کہ پروردگار لوگوں نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا، میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا۔ اور پھر قرآن کریم کے سورے کے اندر ان اصحاب کا تذکرہ ہے جس کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ اصحاب الرس کسے کہا جاتا ہے؟ آذربائیجان کے علاقے کی ایک نہر کا نام ہے رس۔ اس کے قریب تقریباً 12 بستیاں آباد ہوئیں جو مختلف قبائل تھے، انہیں اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ان اپنے بندوں کے بارے میں کہ جن کو عباد الرحمن کا لقب دیا ہے پروردگار عالم نے، کہ یہ کون ہیں؟ زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، جاہلوں سے نہیں الجھتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں رکھتے، عذاب سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ فرقان کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا اور ایمان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہیں رکھتا ہوگا، اور حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوگا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ فرقان کی تلاوت ترک نہ کرنا، جو شخص ہر رات اس کی تلاوت کرے خدا اسے کبھی عذاب میں نہیں ڈالے گا
اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اور اس کی منزل فردوس اعلیٰ ہوگی۔ پروردگار قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔